اور ان کے پہلو بہت زیادہ ایک جیسے ہیں، ان مشترک پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ میں اقبال کا وہ پیغام جس کے اندر انہوں نے امت مسلمہ کی بات کی ہے اور فرقہ واریت کے خاتمے کی اور اختلافات کو مٹانے کی بات کی ہے کہ بھائی ان اختلافات کو فرقہ وارانہ رنگ نہ دیجیے اور اپنی منفعت کو پہچانیے کہ امت مسلمہ کا نفع اور فائدہ کس چیز میں ہے۔ دشمن ہمیں وہ ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے قریب ان مشترک پہلوؤں کی بنیاد پہ ہو سکتے ہیں جس کی طرف اقبال اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج یہ وہ پیغام ہے معزز ائمہ و خطباء کہ اس پیغام کو ہم اجاگر کریں کہ دین کے بہت سارے پہلو مشترک ہیں اور ان کی تعلیمات کو بھی اگر ہم ممبر و محراب سے بیان کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے جو عوام الناس ہیں ان تک ایک پازیٹیو پیغام جائے گا اور اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اہم بات جو اس حوالے سے فرقہ واریت کے حوالے سے پیغام پاکستان میں بھی اس کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم مثبت اور غیر تنقیدی اسلوب تبلیغ کو اپنائیں۔ ہمارا تبلیغ کا انداز وہ پازیٹیو ہونا چاہیے اور اس کے اندر دوسروں پہ ہم کیچڑ اچھالنے کی بجائے اس کو ہم ان پہلوؤں کا پر زیادہ توجہ دیں جو اعتقادی پہلو ہیں، جو عملی پہلو ہیں، جو اخلاقی اور روحانی پہلو ہیں اور زندگی کے اصلاح طلب پہلو ہیں۔ یہ بے شمار ایسے پہلو ہیں جن کو اگر اپنے خطبات کے درمیان اور باقی جگہوں پر جب ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اعتقادی پہلو ہوں، اخلاقی پہلو ہوں، روحانی پہلو ہوں، اصلاح کے پہلو ہوں، تو ان پر اگر توجہ دی جائے تو ہمارے معاشرے سے کافی حد تک فرقہ واریت کے خاتمے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایک اور پہلو جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ادارے جو مختلف مدارس اور مکاتب فکر کے ادارے قائم ہیں وہاں پہ انفارچونیٹلی جہاں پہ قرآن اور سنت کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا وقت اس چیز پہ صرف ہوتا ہے کہ ایک خاص مسلک کی تعلیم اور مبلغ تیار کیے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کا فوکس قرآن اور سنت پہ کم اور اپنے مکاتب فکر سے مختلف رائے رکھنے والوں کے رد کے حوالے سے ان کو زیادہ تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہ پہلو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے مشترک دینی ادارے قائم کیے جائیں جہاں پر تمام مکاتب فکر کے حضرات اور خواتین اس میں تعلیم حاصل کر سکیں اور وہ اسلام کے مبلغ بنیں۔ کسی خاص فرقہ یا کسی مکتبہ فکر کی وہ نمائندگی بے شک ان کی ایک اپنی رائے ہو لیکن وہ اسلام کی تعلیم کو عام کرنے میں ایک بڑا بنیادی کردار ادا کریں۔ ایک پہلو جس پہ غور و خوض کے بعد پیغام پاکستان میں بھی ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ علماء کے لیے اور باقی لوگوں کو جدید عصری تعلیم کا ایک انتظام ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ان کو جو جدید مسائل ہیں اس کے حوالے سے آگاہی دی جائے اور ہماری یونیورسٹیز وہاں بھی دین کی تعلیم کے فروغ کے لیے قرآن و سنت پر مبنی قرآن، احادیث اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کے حوالے سے بھی پیغام پاکستان کے اندر ہمیں پیغام ملتا ہے۔ ایک جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ ہے ہیٹ سپیچز کا، یعنی نفرت پر مبنی تقاریر۔ وہ ممبر و محراب سے بھی ہوتی ہیں، وہ ہمارے پولیٹیکل سٹیج سے بھی ہوتی ہیں، وہ ہمارے ٹی وی ٹاک شوز میں بھی ہوتی ہیں۔ اس کو کیسے کم کیا جائے اور اس کو کیسے ڈسکریج کیا جائے، پیغام پاکستان میں اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ ایک بڑا اہم مسئلہ معزز علماء کرام میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اس چیز کا بھی ہمیں ادراک کرنا چاہیے اور اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اسٹیج کے اوپر، کانفرنسز کے اندر، جلسوں کے اندر اور جو ایک پبلک پلیٹ فارم ہوتا ہے وہاں پہ تو ہم امن محبت کی بات کرتے ہیں لیکن جب اپنی نجی محافل میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر منافقانہ اور خفیہ فرقہ پرستی کے فروغ میں ہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو خفیہ فرقہ پرستی ہے اس کی حوصلہ شکنی کیسے کی جائے، یہ ایک وقت کی ضرورت ہے اور اس چیز کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
اب یہ پہلو بھی اہم ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کیسے حاصل کر سکیں، تو اس کے لیے علماء کا ایک مشترکہ قومی کونسل ہونی چاہیے جو بیٹھ کے ان مسائل کو ڈسکس کرے۔ اب یہاں پہ یہ پہلو بھی بڑا اہم ہے کہ ہم اس چیز پر توجہ دیں کہ جو نان مسلم کمیونٹی ہمارے اندر رہتی ہے ان کے اندر بہت زیادہ عدم تحفظ کا احساس بڑھ رہا ہے۔ میری بھی کئی نشستیں، کئی سیمینارز، کانفرنسز میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، اور وہ اس چیز کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں عدم تحفظ ہے، اور وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں ایکول اپرچونٹیز نہیں دی گئیں۔ پیغام پاکستان نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے میثاق مدینہ اور قرآن پاک کی تعلیمات کے حوالے سے اس چیز پر فوکس کیا ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے تمام شہری ایکول سٹیزنز ہیں، اور ان ایکول سٹیزنز کو بنیادی طور پہ برابر کے مواقع میسر ہونے چاہیے ہر سطح پر، اور جہاں ان کو برابر کے مواقع میسر ہوں ان کے جو جائز ایشوز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے، یہ ایک بڑا اہم پیغام ہے پیغام پاکستان کے اندر، جس کو فروغ دینے سے انٹرنیشنل سطح پر بھی پاکستان کا امیج بہتر ہوگا، اور ہمارے سامنے رول ماڈل تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہیں، اور میثاق مدینہ خاص کر کے جو یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معاہدہ فرمایا، اور اس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو برابر کے حقوق عطا کیے، انہیں برابر کا سٹیزن قرار دیا گیا، ان کا ڈیفنس برابر تھا۔ اور مدینہ کے اندر ایک ہیٹروجینیس کمیونٹی تھی، وہاں پہ مختلف مذاہب کے رہنے والے لوگ بستے تھے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اندر بھی ان کو برابری کے حقوق عطا کیے، اور وہ اپنے طریقے سے ان کو عبادت کا حق عطا کیا۔ اب آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب نجران کے کرسچنز کا ایک وفد آتا ہے، تو جب بات چیت ہو گئی تو ان کی عبادت کا وقت آیا، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ یہ وہ دیکھیے کہ رواداری کا ایک اعلیٰ نمونہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش کیا۔ اب بعض صحابہ کرام اس معاملے پر ہچکچاہٹ کا اظہار کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو مسجد نبوی میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کا حق عطا کیا۔ تو یہ رواداری کے وہ نمونے ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنے معاشرے سے عدم تحفظ اور اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق لوگوں کو حق کے آزادی دے سکتے ہیں، اور اس حوالے سے بہت زیادہ اہم کردار علماء اور خطباء کر سکتے ہیں کہ ان کو جینے کا حق حاصل ہے۔ جو پرامن شہری ہیں اور وہاں پہ کوئی فتنہ فساد نہیں پھیلا رہے، تو وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں۔ پیغام پاکستان نے ایک جو بڑی اہم بات اس کے حوالے سے کی ہے، وہ یہ بھی بات اس نے کی ہے کہ عورتوں کی عزت و احترام کے حوالے سے، کہ عورت کو حق حاصل ہے، اور اسلام سے بڑھ کے عورتوں کے حقوق کا پرچار کرنے والا کوئی اور ریلیجن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ہے۔ ماں کے روپ میں عورت ہو، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، یہ سارے بڑے حسین روپ ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ عورت کو یہ تحفظ کہ وہ ماں کی صورت میں بہت زیادہ عزت و احترام کے لائق ہے، وہاں پہ بیوی کے روپ میں آتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کا اپنا اسوہ ہمارے سامنے ہے، اور پھر قرآن مجید میں فرمایا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ یہ وہ رویہ پیغام پاکستان میں پاکستانی معاشرے میں بسنے والے افراد کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، اور اس کو عام کرنے میں ہم بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جہاں ماں کے روپ میں عورت عزت و احترام کے لائق ہے، وہاں بیوی کے روپ میں بھی عزت و احترام کے لائق ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایک مثالی جو آپ کا رویہ تھا، اس کو آج کے دور میں بھی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ عورت کے ساتھ شوہر
جو ہے وہ سلوک، ناروا سلوک کے کئی واقعات ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہمارے سامنے پیش نظر رہنی چاہیے، اور اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، اور علماء اور خطباء سے بڑھ کے اس پیغام کو عام کون کر سکتا ہے؟ آپ پیغام پاکستان کے نمائندے بنیے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ تعلیمات کہ آپ نے فرمایا ما اکرمہن الا کریم وما اہانہن الا لئیم، کہ عورتوں کے ساتھ عزت و احترام والا سلوک تو صاحب عزت ہی کرتا ہے، اور ان کے ساتھ اہانت والا سلوک ذلیل اور کمینہ شخص کرتا ہے۔ تو یہ چیز، یہ پیغام پاکستان دینا چاہتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ عزت، محبت، پیار کے ساتھ اور ان کے احترام کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے۔ وہ بیٹی کے روپ میں ہو تو اس کی پرورش کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قیامت میں میرے بہت قریب ہوگا، اور اپنے انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ جو اپنی بیٹیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرتا ہے، پھر ان کی شادی کر دیتا ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا وہ معاملہ اگر ہمارے معاشرے میں قائم کیا جائے تو بہت بہتری آ سکتی ہے۔ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وراثت میں ان کو حق دیا جائے۔ یہ وہ بنیادی تعلیم ہے اسلام کی جس کے اوپر بھی پیغام پاکستان میں بات کی گئی ہے کہ ان کو وراثت میں حق دیا جائے، اور وراثت ان کو صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق اگر تقسیم کی جائے تو بہت حد تک ہمارے معاشرے سے احساس محرومی کم ہو سکتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا مذہبی طبقہ ہو یا غیر مذہبی طبقہ ہو، جب عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، وراثت میں ان کے حصے کی بات ہوتی ہے، تو ان کو ان کا ڈیو رائٹ نہیں ملتا، جس کے وجہ سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرابی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ہم وحدت نسل انسانیت کی بات کریں، اور وحدت نسل انسانیت کے لیے خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الناس سواسیۃ کاسنان المشت، کہ تمام انسان کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں۔ یہ ایکوالٹی آف ہیومن بینگز، اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ غرور و تکبر کا جو ہمارے سامنے معاشرے میں چیزیں نظر آتی ہیں، اس کو ہم کس حد تک کم کر سکتے ہیں، ہمارا کردار بڑا ہی ضروری ہے اس حوالے سے۔ اب یہ بات بھی اہم ہے کہ میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ پیغام پاکستان نے ان بنیادی تھیمز پہ بات کی ہے، اور ان بنیادی تھیمز میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر شخص کا کردار بڑا اہم ہے، اور میں اقبال کی شعر کی مدد لوں گا کہ انہوں نے فرمایا کہ اقوام کے ہاتھوں میں ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی ہر فرد ایک بڑا ہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور وہ اگر اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرے تو یہ جو بنیادی تعلیمات جس کے اوپر غور و خوض کرنے کے بعد پاکستان کے ان مسائل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور ان کے حل کی طرف ایک سجیسٹ کیا گیا ہے لاہے عمل، اس کے نافذ کرنے سے ہمارے معاشرے میں کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے، اور یہ معاشرے کو جوڑنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت ڈسٹرکشن کی فضا ہے، ڈسٹرکشن تباہی کی طرف لے جانے والا۔ ڈسٹرکشن کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ چند لمحوں میں بہت بڑی عبارت کو تباہ کر سکتے ہیں، بہت بڑے لوگوں کے اندر فساد اور فتنہ کو پھیلا سکتے ہیں، مگر امن کے فروغ اور امن کے قیام میں بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے ایک شہری ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ جذبہ اور یہ کیفیت ہمارے اندر ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اس پاکستان کو امن کا گہوارہ کیسے بنائیں۔ وطن سے محبت یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ تعلیم ہے جس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے اور اس کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمیں ڈفرینس آف اوپینین نظر آتا ہے، لوگوں کے اندر اختلاف رائے ہے، اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں ہے۔ علماء کرام سے بڑھ کے اس بات کو کون نہیں جانتا۔ ہماری پوری ہسٹری آپ اگر اٹھا کے دیکھیے تو ہمارے ائمہ
اور ہمارے اسلاف ایک دوسرے سے اختلاف کرتے آئے ہیں، مگر اختلاف ادب کے ساتھ تھا۔ وہ ایک خاص دائرے کے اندر رہ کر اختلاف کرتے تھے اور اس کو اپنی نفرتوں کی بنیاد نہیں بناتے تھے۔ آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں ان اختلافات کو ڈائیورسٹی اور تنوع کی صورت میں لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، دن اور رات کا اختلاف ہے۔ دیکھیے کہ کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، مرد و زن کا آپس میں اختلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو بنایا، عورت کو بنایا، تو یہ سارے مختلف روپ ہیں جن کو ہمیں پیش نظر رکھ کر اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے اور اپنے خطبات میں اور لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ دیکھیے اختلافات سے نئے نئے آسپیکٹ سامنے آتے ہیں، ذہن کے افق کھولتے ہیں اور انسان کے سامنے وہ پہلو آتے ہیں جن پر توجہ دینے سے بہت زیادہ ہم معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے ابراہیم ذوق کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی اور وہ بات یہ کرتے ہیں کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے، کہ کائنات کی بیوٹی اور کائنات کی خوبصورتی یہ اختلاف سے ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے ہمارے اندر بھی اگر مختلف حوالوں سے، مختلف تعلیم کے حوالے سے یا مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ڈفرینس آف اوپینین ہے تو وہ ہم بہتری لا سکتے ہیں۔ آج ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں تجزیہ کرنا ہوگا کہ ہماری مشکلات کیا ہیں، ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ہمارے چیلنجز کیا ہیں اور ہماری اسٹرینتھ کیا ہے۔ ہماری اسٹرینتھ وہ اسلام کی تعلیمات ہے، ہماری اسٹرینتھ وہ عقیدہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس اسٹرینتھ کو بنیاد بنا کر اور تحمل، برداشت اور اچھے انداز میں گفتگو کرنے سے ہم اس پیغام کو عام کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ماڈل ہمارے سامنے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے کس مقام پر فائز تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے ہیں تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز تھے اور ان کا اخلاق سراپا قرآن تھا، یعنی جو قرآن کی تعلیمات ہے اس کو پریکٹیکلی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا۔ آج نفرتیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، محبتوں کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی پیغام کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت بیان فرمائی اور فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا یہ رب تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ نرم خو ہیں، نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ تند خو ہوتے، مزاج سخت ہوتا تو یہ جو آپ کے ارد گرد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم کی رونق لگی ہوئی ہے یہ آپ سے دور چلے جاتے۔ آج ہمیں اپنے رویوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس اخلاق کو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں یہ لوگوں تک پہنچانے میں علماء میں سمجھتا ہوں بڑا بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کی میراث علماء کے حوالے سے فرمائی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے وارث اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے کتاب و حکمت کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ انبیاء کرام اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو، انبیاء کرام اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کے اخلاق کی اصلاح ہو، انبیاء کرام اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کا اپنے مولا کے ساتھ رشتہ جوڑا جائے۔ آج ہمیں اس چیز کو اجاگر کرنا ہے اور پیغام پاکستان کی بھی یہ تعلیم ہے کہ ائمہ و خطباء، علماء، دانشور وہ اس پیغام کو عام کریں
کہ ہم کیسے مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ رشتہ قائم کر سکتے ہیں، انہیں کیسے محبت الہی کی طرف لا سکتے ہیں، انہیں کیسے ذکر الہی کی طرف لا سکتے ہیں، انہیں کیسے اطاعت الہی کی طرف لا سکتے ہیں، انہیں کیسے قرآن و سنت کی طرف لا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جہاں ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور ان کو اس کے قریب لانے کے لیے بھی ہم بڑا بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور اس ولادت کی برکت سے ہمیں بھی یہ پیغام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کا، آپ کے کردار کا لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک تو خلقت ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، دوسری آپ کی ولادت ہے، اور تیسری آپ کی بعثت ہے۔ خلقت ہو چکی اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تخلیق کیا اور سارے انبیاء پر فضیلت عطا کی، اور اس کے بعد پھر ولادت آپ کی ہوئی، اور ولادت کی وجہ سے دنیا کے اندھیرے دور ہو گئے، اور آج بعثت کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تعلیم کو عام کرنے میں ہمیں بڑا بنیادی کردار ادا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے فروغ میں اور پیغام پاکستان جس کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔